ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو، بزرگو، سورہ نور کی یہ آیت ہے. سورہ نور کا ایک بڑا مضمون اس پر ہے کہ ایک انسان اپنی کمیونٹی میں، اپنے معاشرے میں جب رہتا ہے تو اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت اور آبرو محفوظ رہے. اللہ کا دین یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسلام نے ہر انسان کے جان کا سب سے پہلے تحفظ دیا ہے اور اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی ضمانت لی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک رشتے میں جوڑا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. رشتوں کی بنیاد پر کچھ حقوق، کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. تو ہم جس کمیونٹی میں رہیں، جس معاشرے میں اور جس سماج میں رہیں، تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے ہر انسان کے جان کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ کا دین ہر ایک، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم، قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا. ایک مسلمان کا قتل ہو جانا ساری دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان کے قتل میں آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام مخلوق اگر شریک ہو، اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کو اللہ تعالی جہنم میں ڈال دیں گے. قرآن میں بتایا ایک انسان کا قتل ہونا فکأنما قتل الناس جميعا. ایک انسان کی جان، کیونکہ انسان سیکیورٹی چاہتا ہے، حفاظت چاہتا ہے. اس کا سب سے پہلا اصول، ایک واقعہ میں عرض کروں، بات سمجھ میں آئے گی. طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قافلہ، محلم ابن قثامہ ایک صاحب تھے، ان کی قیادت میں قافلہ چلا. جب وہ سفر کر رہے تھے تو ان کی نگاہ پہاڑ کے دامن پر ایک چرواہے پر نگاہ گئی. ایک آدمی ہے، بکریاں چرا رہا ہے. جب قریب گئے تو دیکھا ان کا پرانا دشمن عامر ابن اقذت نام تھا. انہوں نے موقع غنیمت سمجھا، فوراً تلوار نکالی. محلم ابن قثامہ نے جیسے ہی تلوار نکالی تو عامر ابن اقذت نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں. لیکن محلم ابن قثامہ پرانے جذبات میں، پرانی دشمنی میں آ کر انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا. یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ محلم ابن قثامہ جب مسجد مدینہ منورہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے معافی مانگنے کے لیے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے میں فرمایا، یہی کلمہ تم نے پڑھا تھا تو اس کلمے نے تمہاری جان کی حفاظت کی، اور یہی کلمہ اس نے پڑھا تو تم نے اس کی جان کو ختم کر دیا۔ اور بڑے غصے میں اور جلال میں فرمایا، اے اللہ اس کو کبھی معاف نہ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی آہ لگی کہ وہ وہیں پہ گرا اور مر گیا۔ آدمی کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے جنازہ، قبر سب کچھ تیار کیا۔ جب قبر میں دفن کیا، صحابہ کرام دفن کر کے جب واپس ہو رہے تھے تو اچانک ایک ایسا منظر کہ زمین پھٹی، قبر پھٹی، لاش باہر نکل پڑی۔ صحابہ کرام نے دوبارہ اس کو قبر کے اندر رکھا، دوبارہ یہی ہوا۔ کئی مرتبہ کی کوشش کے بعد جب وہ زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کر رہی تھی تو صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محلم ابن قثامہ کی لاش زمین قبول نہیں کر رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بڑے گنہگار اور پاپی زمین کے سینے کے اندر چھپے ہوئے ہیں، لیکن ایک انسان کا قتل کرنا، بے قصور کی جان لینا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں قیامت تک آنے والی انسانیت کو، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کی تلواریں اور جن کے ہتھیار اٹھا کرتے ہیں اور جو قاتل ہیں، دیکھ لو یہ ہے انسان کا نتیجہ، یہ ہے قاتلوں کا نتیجہ کہ جب تمہارا ہاتھ کسی بے قصور کے جان پہ اٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے۔ تو سب سے پہلے اسلام انسان کی جان کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہے، مسلمان ہو کہ غیر مسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان ملک کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر کوئی غیر مسلم اگر رہتا ہے، کوئی مسلمان اگر اسے قتل کر دے، مار دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا، کل قیامت کے دن اس غیر مسلم کی طرف سے میں حمایتی میں اللہ کے سامنے گواہی دوں گا۔ یہ جو قرآن پاک کے احکامات ہیں، خاص طور پہ سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ نور، یہ سارے جو احکامات، سب سے پہلے اسلم تسلم، اسلام لے کر آؤ، سلامتی میں تم رہو گے۔ کیا سلامتی؟ سب سے پہلی سلامتی اسلام تمہارے جان کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے۔ ہیومن رائٹس، اسلام سے بڑھ کر کوئی دنیا میں مذہب ایسا نہیں ہے جو یہ چیز دے۔ سوچیں آپ، ایک اسلام سب سے پہلے زبان کھولتی اسلم تسلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حاتم تائی کے بیٹے عدی بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، آ کر جو ہے معاشرے کی، کمیونٹی کے حالات کو بیان کیا کہ بڑے فسادات، بڑی بدامنی ہے، بڑا انتشار ہے، ڈاکہ، قتل، غارت گری سب کچھ پھیلا ہوا ہے۔ ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا بڑا فقر پھیلا ہوا ہے، تنگ دستی پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی، اللہ تمہاری زندگی لمبی کرے تو تم دیکھو گے۔ کیا دیکھو گے؟ اسلام پھیلے گا۔ جب اسلام پھیلے گا تو سلامتی پھیلے گی، ایمان پھیلے گا تو امن پھیلے گا۔ ایسا امن پھیلے گا، ایک عورت عراق حرا سے نکل کر سفر شروع کرے گی، بیت اللہ آئے گی، طواف کرے گی، وہاں سے لے کر یہاں تک راستے میں نہ اس کو کسی چیز کا خوف ہوگا، نہ اس کو کسی چیز کا ڈر ہوگا، امن کے ساتھ آئے گی، امن کی چھاؤں میں واپس چلی جائے گی۔
اور یہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں، ایک عورت سفر کر کے آئی اور سفر کر کے تو عمر نے پوچھا کیا حالات ہیں؟ وہ عورت کہتی ہے جہاں جہاں سے میں گزر رہی تھی میں اپنے عورتوں کو بہن کی طرح اور بھائیوں کو اور مردوں کو بھائیوں کی طرح میں نے پایا ہے۔ یہ امن سب سے پہلے اسلام، اور دوسرے نمبر پہ اسلام یہ ضمانت اور یہ حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے انسان کو اپنی عزت پیاری ہے، انسان کو اپنی آبرو پیاری ہے۔ بھائی اسلام یہ ضمانت دیتا ہے کہ تمہاری عزت کی حفاظت، کہ انسان ہونے کی بنیاد پر تمہیں عزت کریں گے۔ انسان مولانا ہیں، ڈاکٹر ہیں، والد ہیں، وجوہات کی بنیاد پر عزت بڑھ جاتی ہے، لیکن ایک رشتہ ہے وہ ہے انسانیت کی بنیاد پر۔ اللہ نے انسان بنایا، اس بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ گزر رہا تھا تو کھڑے ہو گئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنازہ تو ایک غیر مسلم کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین جملہ فرمایا، اولیست نفسا، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ اس کی عزت مطلوب نہیں ہے؟ آپ نے اس کی عزت، اس کو اتنی عزت دی کہ کھڑے ہو گئے۔ اسلام کالا ہو کہ گورا ہو، غریب ہو کہ مالدار ہو، یہاں تک کہ ایک انسان اپنے معاشرے کے اندر کسی بھی درجے میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی طور پہ نہیں بلکہ عملی طور پر ایک انسان کتنا معزز ہے، ایمان اگر آ جائے تو کتنا عزت والا ہے، یہ آپ نے بتایا۔ اسلامی تاریخ کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اٹھائیں، دنیا کے سارے مؤذنوں کی اذان کا اجر ایک پلڑے میں رکھ دیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کا ان کا ایک ثواب ایک پلڑے میں رکھ دیں، حضرت بلال کی اذان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے تھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مقام ہے حضرت بلال کا؟ فجر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ تہجد پڑھ کر آپ آرام کے لیے جاتے، اور جب اذان کی اذان ہوتی حضرت بلال جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ کن الفاظ سے جگاتے؟ الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ، الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت بلال سے فرمایا بلال یہ تم کیا کہتے ہو؟ الصلاۃ، دوبارہ کہو، دوبارہ کہو۔ آپ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، فرمایا بلال فجر کی اذان میں اس جملے کو شامل کر لو۔ یہ جو اذان فجر میں دی جاتی ہے جس میں الصلاۃ خیر من النوم، یہ اصل میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ پسند آیا۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے حشر میں اٹھوں گا، دائیں ابو بکر، بائیں عمر، پھر میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا۔ ہنیئا لک یا بلال، خوشخبری ہو بلال تمہارے لیے کہ جس وقت سارے حشر میں اولین اور آخرین جمع ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم سے یہ کہا جائے گا کہ بلال اذان دو۔ اب جب بلال اذان دیں گے سارے حشر والے سنیں گے، ابو جہل بھی سنے گا، ابو لہب بھی سنے گا۔ جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے تو صدقت یا بلال، صدقت یا بلال، بلال تم سچ کہہ رہے ہو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ فرمایا فَأَنَّا يُقْبَلُ تَصْدِيقَهُمْ، اس وقت کی صداقت کیا کام آئے گی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے، جماعت کی نماز کا نظام سوچا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور نماز کو بلانے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ الصلاۃ جامعہ کا ایک اعلان کرایا جائے، کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، کسی نے کہا جھنڈا گاڑ دیا جائے، مختلف صحابہ کی مختلف رائے تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی رائے پسند نہیں آئی، مجمع ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، یہ ہیں صحابی، ان کا نام یاد رکھیں، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ،
یہ صحابی ایک فکر لے کے گھر گئے اور جا کر اسی فکر میں سوئے. فرشتہ خواب میں اذان کے کلمات سکھا رہا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اذان کے کلمات سن کر دوڑتے ہوئے چادر کو ایسے ہی لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نے دیکھا اور خواب میں کوئی کہہ رہا ہے نماز کو بلانے کے لیے یہ کلمات تم کہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پسند کیا. فرمایا عبداللہ بلال کو بلاؤ اور بلال سے کہا کہ بلال ان کلمات کو دہراؤ جو یہ عبداللہ کہہ رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں خواب کس نے دیکھا تھا اور اذان کس سے کہلوائی جا رہی ہے؟ خواب کس نے دیکھا؟ ابھی کہتا نا یہ تو مجھے ملنا چاہیے، یہ اعزاز میرا ہے، یہ تمغہ میرا ہے، یہ اس میں میرا حصہ ہے. نہیں، صحابہ اکرام کے دل پاک صاف تھے. خواب وہ دیکھ رہے ہیں اور اذان کہلوا رہے ہیں کس سے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے. علماء فرماتے ہیں کیا وجہ تھی؟ اصل میں وجہ یہ تھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا تھا. کس وجہ پر؟ کہ بلال وہ ہیں کہ مکے کے 13 سال جنہوں نے مکے کے گرم گرم ریت پر احد احد کا نعرہ لگایا تھا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ سب آپ پر زیادتی کر رہے تھے. گرم گرم ریت پر آپ کو ننگے بدن لٹایا جا رہا تھا. اس موقع پر حضرت بلال کی زبان سے ایک جملہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. آج اللہ نے مکہ فتح کیا، خوشیوں کا ایک وقت آیا ہے، آسانیوں کا موسم آیا ہے. اس موقع پر اگر یہ اعزاز کسی کو ملنا چاہیے، اللہ نے منتخب کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شکل نہیں دیکھی، صورت نہیں دیکھی. بلال کا رنگ کالا تھا. حضرت بلال کی شکل قبول صورت نہیں تھی. غلام تھے، حضرت ابو بکر نے خرید کے ان کو آزاد کیا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے انسانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ ہے عزت. اسلام چہرہ دیکھ کے عزت نہیں دیتا، اسلام مال دیکھ کے عزت نہیں دیتا، عہدے دیکھ کر عزت نہیں کرواتا، بلکہ عزت اللہ کے پاس قربانیوں کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، میرا جی چاہتا ہے خانہ کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر میں اذان دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو خانہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ سب سے پہلی اذان مکہ مکرمہ میں ظہر کی اذان ہوئی ہے. سب سے پہلی اذان مکہ مکرمہ میں ظہر کی اذان ہوئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر. سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے توحید کی صدا لگوائی تھی. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ. آج ہی ہم نے قرآن میں پڑھا. سالوں کے بعد آج موقع آیا کہ آج اس سرزمین سے توحید کی صدا لگائی جائے. تو انتخاب کس کا ہو رہا ہے؟ ابو بکر قریشی ہیں، عمر قریشی ہیں، عثمان بڑے خاندان بڑے مال والے ہیں، نسبت بڑی اونچی ہے، لیکن اللہ سکھارے دیکھو یہ ہے عزت. عزت اللہ کے خزانے سے آتی ہے، ایمان کی بنیاد پر آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونے کے طور پہ دیا. ایک واقعہ عرض کروں. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حمص کے مصر کے گورنر ہیں. ان کا بیٹا اور ایک عیسائی دونوں جو ہے نا آپس میں کہنے لگے چلو آج ایک کام کریں، گھوڑے کی ریس لگائیں گے. جیسے کار ریس کرتے نا، گھوڑے کی ریس. گورنر کا بیٹا مسلمان عمرو بن عاص کے بیٹے اور ایک طرف عیسائی، دونوں میں مقابلہ ہوا. مقابلے میں عیسائی کا گھوڑا آگے نکل گیا. عمرو بن عاص کے بیٹے کو غصہ آیا، میں گورنر کا بیٹا اور یہ ہے عیسائی. چنانچہ انہوں نے کوڑا لیا اور اس کے کوڑے سے پٹائی شروع کر دی. تمہاری مجال کیسی کہ تمہارا گھوڑا آگے بڑھ سکتا ہے. وہ عیسائی سیدھے مدینہ منورہ پہنچا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھ رہے ہیں عمرو بن عاص کے نام پر. جیسے ہی یہ خط ملے تم اور تمہارے بیٹے فوراً مدینہ منورہ پہنچے. چنانچہ عمرو بن عاص اس خط کو لیتے ہی فوراً دونوں باپ بیٹے پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار میں
ان باپ بیٹے سے کہنے لگے کہ تم ہی ہو عمر کے بیٹے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تم ہی نے اس کے ساتھ ریس لگائی تھی؟ کہا۔ اور کہا کہ تم ہی نے اس کو کوڑے لگائے تھے؟ خاموش۔ کہا تم ہی نے اس کو کوڑے لگائے تھے۔ جرم ثابت ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائی کو بلایا، اپنا کوڑا دیا اور کہنے لگے اس پر کوڑے ایسے ہی لگاؤ جیسے اس نے تم پر لگائے تھے۔ ایک کام کرنا، کوڑے لگاتے ہوئے کوڑے کو اس کے باپ کے سر پہ گھمانا، اس لیے کہ اسی باپ کی گورنری کے زوم میں اس نے یہ بے عزتی کی ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کرسچن ہے کہ یہ یہودی ہے، یہ فلاں ہے کہ فلاں ہے، یہ انسان ہے، یہ عزت کا مستحق ہے۔ ہم تو کام نکلواتے ہیں دوستو۔ یہ ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کا یہ مزاج نہیں تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب کسی علاقے میں جاتے تبلیغ کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے، کھڑے ہو کے بیان شروع نہیں کرتے تھے، سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو بٹھاتے، بلاتے اور دسترخوان بچھاتے، لنگر ان کا لگتا اور لوگوں کو کھلاتے۔ ایک علاقے میں پہنچے، اپنے خادم سے کہا کہ سارے گاؤں والوں کو دسترخوان پہ جمع کرو۔ سارے گاؤں والے جمع ہو گئے، دسترخوان پہ کھانا شروع ہوا۔ حضرت دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو گزر رہا ہے۔ حضرت نے کہا یہ کیسے چھوٹ گیا، اس کو بلاؤ۔ بلا کے پوچھا بھائی کون ہو تم دسترخوان پہ کیوں نہیں ہو، ہماری دعوت ہے۔ کہنے لگا حضرت میں تو اس گاؤں کا بھنگی ہوں، میں تو اس گاؤں کا بھنگی ہوں، باتھ روم صاف کرنے والا ہوں، میری کیسی مجال کہ میں اس دسترخوان پہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، اگر میں بیٹھوں تو یہ مجھے بھگا دیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات ہے، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے ساتھ دسترخوان پر اپنے برتن میں بٹھایا۔ علماء لکھتے ہیں جب وہ لقمہ اس کے منہ میں گیا، لقمہ پیٹ میں پہلے گیا یا ایمان کے نور، ایمان کی روشنی اس کے سینے میں اتری، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا اقرار کر لیا۔ عزت دینا ہے۔ ہم جس کمیونٹی میں، جس معاشرے میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عزت دیں، عزت دیں ہر ایک کو۔ ایک واقعہ، حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، سیرت پڑھیں دوستو، سیرت پڑھیں، ہماری تاریخ ہے، ہماری ہسٹری ہے۔ اپنی ہسٹری اور اپنی تاریخ کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا رخ بدل جائے گا، ہمارا ڈائریکشن ہی بدل جائے گا۔ ہاں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں نا، اس ماحول میں اگر دین کو، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے گمراہی پر جائیں گے۔ اسلام سمجھنا ہے 1400 سال پہلے کے ماحول کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، صحابہ کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، تابعین کی اور اولیاء اکرام کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، تب ہمارے قدم صحیح راستے پر ہوں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پوری جماعت کے ساتھ مصر میں جب فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، سارے کے سارے ان کی جماعت کا، ان کے قافلے کا ایک سپاہی، ایک فوجی دیکھا چرچ ہے، اندر گھسا اور چرچ کے اندر دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنا کر انہوں نے کاغذ میں اٹکایا ہے۔ تو وہ سپاہی انہوں نے اپنے نیزے سے اس تصویر کی بے عزتی کی، آنکھ کو جو ہے زخمی کر دیا، آنکھ کو۔ یہ جب خبر عیسائیوں کو پہنچی تو عیسائیوں کا ایک وفد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، کہنے لگے آپ کے فوجیوں اور سپاہیوں میں سے کسی نے ہمارے گرجا گھر میں داخل ہو کر ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر کے ساتھ انہوں نے یہ بے عزتی کی، اس سے ہمارے مذہب کی اور ہماری یہ بے عزتی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا ضرور تمہیں بدلہ ملے گا۔ اسلام تو انصاف سکھاتا ہے، اسلام تو عدل سکھاتا ہے، اسلام تو عزت دینا سکھاتا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے فوجیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہنے لگے دیکھو یہ جو عیسائیوں کا وفد آیا ہے اس لیے آیا ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے چرچ میں داخل ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کی جو تصویر تھی اس تصویر کی بے عزتی کی ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک مسلمان کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا وہ نیزہ لیا اور لے کر وہ عیسائیوں کے وفد میں جو ان کا بڑا تھا ان کے ہاتھ میں دیا، کہنے لگے اب ایک کام کرو، ہمارے ساتھیوں میں سے
کسی ایک نے تمہارے پیغمبر کی تصویر کے ساتھ بے عزتی کی ہے، اب تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم اس نیزے کے ساتھ میری یا ہمارے کسی میں سے ایک کی آنکھ کو زخمی کرو۔ ہاتھ کپ کپا گئے اس شخص کے، کہنے لگا اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ہو نہیں سکتا دنیا میں جو اس طرح کی عزت، اس طرح کا انصاف دے سکے۔ تو اسلام سب سے پہلے ہمیں سکھاتا ہے ہر انسان کی جان کی عزت، جان حفاظت میں رہے، عزت آبرو۔ اسی لیے آپ اٹھا کر دیکھیں، غیبت منع ہے، عیب اچھالنا منع ہے، مذاق کرنا منع ہے، سارا سورہ حجرات پڑھیں۔ یہ کیا ہے؟ کسی کی پرائیویسی میں داخل ہونا منع ہے۔ یہ سارے احکامات سورہ نور کے اندر دیکھیں، 3 وقت میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے، گھر کے اندر داخل ہو تو کیسے جائیں، کہاں کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہے، ہر انسان کو اپنی آبرو پیاری ہے۔ جب کوئی انسان کسی کی آبرو پر ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور جلال حرکت میں آتا ہے۔ اسی لیے دوستو، زیادتی جان پر ہو، زیادتی مال پر ہو، زیادتی عزت پر ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت غصہ دلانے والی چیز ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انتقال کا وقت تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، انتقال کے موقع پر انہوں نے رجا ابن حیوہ کو بلایا۔ رجا ابن حیوہ بہت اونچے درجے کے تابعی گزرے، بہت اونچے درجے کے تابعی، بلا کر کہتے ہیں رجا، میری تم سے ایک درخواست ہے۔ کیا درخواست ہے؟ میرا جب انتقال ہو جائے، سنیں کتنا، میرا جب انتقال ہو جائے اور جب مجھے کفن پہنا چکو تو ذرا میرے چہرے کو غور سے دیکھنا، کہیں میرا چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا، کہیں میرا چہرہ کالا تو نہیں ہو گیا۔ پھر کہنے لگے جانتے ہو کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ مجھ سے پہلے 3 بادشاہ گزرے ہیں اور تینوں کے تینوں میرے رشتہ دار، ہر ایک کے انتقال پر میں قبر میں اترا، اور جب میں نے ان کی کفن کی گرہ کھولی 2 چیزیں میں نے دیکھی۔ ایک، ان کا چہرہ تھے تو خوبصورت، تھے تو گورے چٹے، لیکن ان کا چہرہ سیاہ اور کالا ہو چکا تھا، اور جب ان کو قبر میں لٹا کر ان کے چہرے کو میں نے قبلے کی طرف رخ کیا، بار بار ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ رہا تھا، اللہ نے ان کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا۔ رجا، میری تم سے درخواست ہے، جب مجھے تم قبر میں رکھ چکو میرا چہرہ ضرور دیکھنا، اگر میرے چہرے پہ سیاہی ہو میرے لیے خصوصی دعا کرنا۔ ایک بادشاہ کون ہے؟ سلیمان، عبد الملک ابن مروان۔ عبد الملک ابن مروان یہ وہ بادشاہ ہے جس نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجاج ابن یوسف کے ذریعے سے پھانسی دلائی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر کتنے بڑے صحابی! عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسما کے بیٹے، حضرت عائشہ کے بھانجے، حضرت ابو بکر کے نواسے، سبحان اللہ، اتنا بڑا جلیل القدر صحابی میں سے۔ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، سب سے پہلے مہاجرین کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بچے کی مدینے میں تہنیک سب سے پہلے کروائی وہ عبداللہ ابن زبیر تھے۔ عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، عبداللہ ابن زبیر کیسے ہیں؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دونوں میں کچھ نوک جھوک ہو گئی تھی۔ ہوتا ہے جب ہمارے آپ کے درمیان کچھ نوک جھوک ہو جائے تو آدمی اس موقع پر تقوی سے کام لے۔ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، دونوں میں آپس میں کچھ چپقلش ہو گئی، نوک جھوک ہو گئی۔ کسی نے اس کا فائدہ اٹھایا، پوچھا عبداللہ ابن زبیر کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے 3 باتیں کہیں۔ ذات کے اعتبار سے بڑا متقی، تہجد گزار ہے، حسب اور نسب اور خاندان کے اعتبار سے بڑا اونچا آدمی ہے۔ ننیال میں دیکھو تو اس کا خاندان ابو بکر سے آگے لگ رہا ہے، ددیال میں دیکھو تو زبیر ابن عوام سے، اور زبیر ابن عوام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، یہ ان کا خاندان ہے۔ اور رہی بات میرا اور ان کا معاملہ، تمہیں اجازت نہیں ہے اس میں مداخلت کرنے کی، آپ کو اجازت نہیں ہے اس میں مداخلت کرنے کی۔ سوچیں، عبداللہ ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ اتنی زیادہ معاملہ بگڑ گیا تھا تو کوئی کچھ دیر کے لیے جیل میں بند کر دیا تھا،
لیکن تقوی دیکھے زبان کیسے. ہمارا کچھ معاملہ بگڑ جائے نہ کسی سے آ کے پوچھے ہاؤ از ہی ہو از ہی, کیا کر دیتا آدمی, پوری پول کھول کے رکھ دیتا ہے. یو نو دس مین لائک دس. یہ تقوی ہے کہ زبان کیسے استعمال کرنا ہے. عبداللہ سیکھنا, یہ صحابہ کی صفات ہیں دوستو, یہ صفات ہمیں سیکھنا ہے. چاہے آدمی کے ساتھ معاملہ کتنا بھی بگڑے, زبان میری کھلے. چنانچہ عبد الملک ابن مروان حضرت حجاج ابن یوسف کے ذریعے سے عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی 3 دن تک ان کا جو ہے ان کا جسم مبارک پھانسی پہ لٹک رہا تھا. 3 دن تک. حضرت اسما آخر وقت میں نابینا ہو چکی تھی, آئی اور آ کر اپنے بیٹے کی لاش کو محسوس کیا لٹک رہی ہے. حجاج ابن یوسف کی طرف مخاطب کر کے کہتی ہے ابھی اس شہسوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا, یہ ہے میرا بیٹا, اللہ کے راستے کا شہید, زندگی میں بھی شہسوار تھا, دیکھو تو صحیح مرنے کے بعد بھی سوار ہے. وہ عبداللہ ابن زبیر, سعید ابن جبیر, بڑے بڑے صحابہ کو, بڑے بڑے تابعین کو سلیمان عبد الملک ابن مروان نے قتل کروایا تھا. جب عبد الملک ابن مروان کو جو ہے قبر میں رکھا گیا, اس کا چہرہ بالکل کھولا تو بالکل اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا. دوسرے نمبر پر ولید ابن عبد الملک, اس کا کہہ رہے رجا میں نے دوسرا بادشاہ دیکھا اسی تخت پر کہ ولید ابن عبد الملک وہ بھی آیا, جب اس کا انتقال ہوا اس کا چہرہ بھی سیاہ ہو چکا تھا. تیسرے نمبر پہ اس کا بھائی سلیمان ابن عبد الملک, میں نے اس کا بھی یہی حشر دیکھا. اب میری باری ہے. اب کون کہہ رہے ساری امت کے عادلوں کا عدل ایک طرف جمع کر دیا جائے اور ایک طرف عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا عدل جمع کر دیا جائے, عمر ابن عبدالعزیز کا انصاف بھاری ہو جائے گا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی مجلسوں کو عمر ابن عبدالعزیز کی سیرت اور زندگی سے مزین کرو, ان کی سیرت کو پڑھو, ان کی زندگی کو پڑھو کہ کیسا آدمی تھا. عمر ابن عبدالعزیز 2.25 سال کی زندگی کے اندر ساری بنو امیہ کی خلافت اور ان کی بادشاہت جو ڈائریکشن بالکل بدل چکا تھا, عیش و عشرت پہ چلی تھی, 2.25 سال کی قربانی میں عمر ابن عبدالعزیز نے اس ڈائریکشن کو, اس رخ کو صحیح کر دیا. خطبہ دے رہے ہیں خلیفہ بننے کے بعد, لوگوں سے کہہ رہے لوگوں میں بڑا شوقین مزاج ہوں, بچپن میں اشعار کا شوق تھا, جوانی میں عشق کا شوق تھا, بادشاہ کی بیٹی سے میں نے عشق کیا اور نکاح کیا, اب اللہ نے مجھے یہ مسند خلافت دی ہے, اب میں اس خلافت کے ذریعے سے, اس عہدے کے ذریعے سے اللہ کو راضی کروں گا اور آخرت بناؤں گا. اور اعلان کرایا, کیا کرایا کہ دیکھو کسی پر اگر زیادتی ہو, ظلم ہو, اس کی جان, اس کے مال اور اس کی آبرو پر, آ جاؤ میرے پاس, سورج ڈوبنے سے پہلے اسے انصاف ملے گا. کھانے پہ بیٹھے ہیں بڑے غمگین. بیوی نے پوچھا کیا بات ہے, کہنے لگے ایک عورت نے خط لکھا ہے, اس کا حق کسی نے مارا ہے, جب تک وہ حق نہ دلاؤں مجھے چین نہیں ملے گا. اپنی بیوی کو بلایا, کہا دیکھو میں ایک زندگی گزارنا چاہتا ہوں, تمہارے پاس جو کچھ ہیرے جواہرات سونا جو کچھ ہے, کیوں, اس لیے کہ بادشاہ کی بیٹی, بادشاہ کی بہن اور کئی بادشاہوں کی بہن تھی, وہ اس کے پاس بڑے خزانے تھے, دیکھو یہ سارا مال مجھے یہ پسند نہیں ہے, 2 آپشن دیتا ہوں, یہ تمہیں چاہیے تمہاری زندگی مبارک ہو, اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو اس کو تم قربان کر دو. فاطمہ کہتی ہیں یہ سارا کا سارا مال میں آپ پر ترجیح نہیں, اس کو بیت المال میں جمع کرتی ہوں. اور ایک وقت کیا آیا, سبحان اللہ دوستو, بنو امیہ کی خلافت عام خلافت نہیں ہے, پوری دنیا میں ایسی خلافت کسی نے نہیں کی ہے. وہ بادشاہ عید کے میدان میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں, جسم پر کپڑا ہے, اس کپڑے پر 18 پیوند لگے ہیں, ساری دنیا خوشحال ہے, بادشاہ کی زندگی یہ ہے 18 پیوند کپڑے پہ لگے ہیں. عید سے پہلی والی رات, عید سے پہلی والی دن ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ بچوں کے لیے کپڑا سلوا لیں, کچھ بچوں کے لیے کپڑے سلوا لے. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ نے کہا میرے پاس تو پیسہ نہیں, میرے پاس مال نہیں, کیا کروں. ان کی بیوی نے کہا ایک کام کرو, کم سے کم بچوں کو سے سلوا دو, بچے تو خوشی سے عید منا لیں, اگلی شوال کی تنخواہ قرض میں لے لیں. تم نے کہا بڑی اچھی رائے دی. آپ گئے سیدھے, مزاحم کو بلایا جو ان کے خزانچی تھے, وہ بھی تو عمر ابن عبدالعزیز کی صحبت میں تھا.
اس کا تقوی، اس کی زندگی. کہنے لگے عمر، مزاحم سے کہنے لگے مجھے شوال کی تنخواہ دے دو اگلے مہینے کی، میں تمہیں کسی طرح ادا کر دوں گا، مجھے بچوں کی عید کے لیے کپڑے سلانے ہیں. مزاحم کہتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے، یہ سارا بیت المال تو آپ کا ہے، آپ چاہو تو سب کچھ، لیکن اتنی گارنٹی مجھے دے دو کہ آپ شوال تک زندہ رہو گے. آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سیدھے آئے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں سے کہا بچوں صبر کر لو، بچوں صبر کر لو، آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے حلال میرے پاس اتنا نہیں کہ میں تمہیں کچھ دے سکوں، اور حرام میں نے جمع نہیں کیا. عید کے میدان میں چلے، عید کے دن نماز کے بعد سارے لوگ معانقے کے لیے آ رہے ہیں، بادشاہ کے بیٹوں سے ملنے کے لیے آ رہے، بادشاہ کے بیٹوں سے ملنے کے لیے آ رہے. بادشاہ کے بیٹوں کے پاس عمر ابن عبدالعزیز باپ دیکھ رہا اپنے بچوں کے کپڑے دے کر رونا شروع کر دیے. فرمایا بیٹو، کیا عجیب جملہ تاریخ کے اندر سنہرے الفاظ میں لکھا ہے. کہنے لگے میں چاہتا تو میں لوگوں کے مال پر زیادتی اور ظلم کر کے میں تمہیں بہترین کپڑے پہناتا، لیکن میں آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا، میں آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا. وہ بچے بھی بچے تھے، وہ بچے کیا کہنے لگے، ابا جان ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ آپ نے ہمارے جسم پر حرام لباس نہیں پہنایا. کیا دیکھیں، کیا تربیت. بچہ کہہ رہا ہے اپنے ابا سے، یہ کتنی بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ نے حرام لباس، حرام لقمہ ہمارے پیٹ پر اور جسم پر نہیں ڈالا. سارا عید ایسے ہی گزر گئی. انتقال کا وقت آیا تو کیسے انتقال ہو رہا ہے، سارے بچے سامنے ہیں، ہر بچے کے لیے وراثت میں 2 روپیے، 2 دینار، 2 درہم حصے میں آ رہے ہیں. 2 درہم اپنے بچوں کو دیکھ کر رو دیے. بادشاہ دنیا سے، باپ اس حال میں جا رہا ہے، بچوں کی یہ حالت ہے کہ 2 درہم ایک کی وراثت میں. یہی بادشاہ جو پچھلے گزرے، سلیمان ابن عبد الملک، ولید ابن عبد الملک، ان کے بچے جب ان کے انتقال ہوا، ان کے بچوں کی ایک کے وراثت میں 10 لاکھ دینار ایک کے حصے میں آئے. علماء لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، سبحان اللہ، 20 سال کا عرصہ گزرا، 20 سال کا عرصہ. تاریخ ایسے پلٹی کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا ایک بچہ دمشق کی جامع مسجد میں کبھی جب اللہ کے دین کے لیے مطالبہ ہوتا، 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا. اور یہی اموی بادشاہ کے بچے دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پر بھیک مانگتے ہوئے کھڑے ہوئے. کیا وجہ تھی؟ علماء پورا واقعہ لکھ کر آخر میں لکھتے ہیں کیا وجہ تھی. یہ بادشاہ سلیمان ابن عبد الملک، ولید ابن عبد الملک، یہ عبد الملک ابن مروان، کیا وجہ تھی کہ ان کا حشر ایسے ہوا؟ کیا یہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ یہ نمازی، بلکہ ولید ابن عبد الملک کے بارے میں آتا ہے روزانہ تہجد میں 10 پارے پڑھتا تھا. آج کے حفاظ بھی نہیں پڑھتے. روزانہ تہجد میں 10 پارے پڑھتا تھا، 3 دن میں 1 قرآن. نمازی، روزے دار، حج کرنے والا. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے انتقال پر اس کا چہرہ کالا ہو گیا؟ اس کے انتقال پر اس کے چہرے کا رخ جو ہے قبلے سے ہٹا دیا گیا. کیا وجہ ہے کہ اس کی نحوست اس کے بچوں کو لپیٹی؟ صرف علماء کہتے ہیں 2 وجہ ہیں. ایک، یہ سارے بادشاہ علماء کی توہین کیا کرتے تھے، اور دوسرا، انسانوں کی جان اور ان کے مال اور ان کی عزت پر حملہ کرتے تھے. ظلم اور زیادتی ان کے اندر تھی. یہی وجہ تھی کہ یہ سارا کا سارا موت پر اللہ نے کھول کے رکھ دیا. اسی لیے دوستو یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو عزت دیتے ہیں، ایک انسان. اسی لیے دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے، حق تلفی کی جگہ نہیں ہے. حق تلفی کر لیں، ظلم زیادتی کر لیں. گجرات میں حالات آتے تھے، بہت حالات، کبھی جو ہے ارتھ کبھی سیلاب، مختلف حالات. اس زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ گجرات والوں سے خطاب کر کے کہنے لگے، اے گجرات والوں، ہر معاملے میں تم بڑے سخی ہو. مدارس کو، مساجد کو، مکاتب کو، غریبوں کو تمہارا مال بہت خرچ ہوتا ہے، تم بہت آگے ہو سخاوت میں، لیکن جانتے ہو اس آفتوں کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آفتوں کی وجہ یہ ہے تمہارے اندر اب تم اپنی بہنوں کو میراث سے محروم کر دیتے ہو. ہاں،
ظلم جو ہے دوستو صرف اب حکومتوں میں نہیں رہا، اب تو انڈیویجل انفرادی زندگیوں میں آ چکا ہے۔ دھوکہ اب اوپر نہیں رہا، اب تو انفرادی زندگیوں میں آ چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حالات ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مبارک سفر میں ہیں، قلم کی ضرورت پڑی تو کسی سے قلم لے لیا، لکھ لیے، لکھتے لکھتے حدیث لکھ رہے، لکھتے لکھتے دینا بھول گئے، سفر ہوتے ہوتے اچانک اپنی بیگ کھولی تو قلم نکل آیا، قلم، ارے یہ تو میں نے فلاں سے لیا تھا، واپس کرنا ہے، واپس کرنا ہے۔ کتنی دور آ گئے تھے؟ 1500 میل آ چکے تھے۔ کسی نے کہا حضرت عبداللہ ابن مبارک سے، قلم ہی تو ہے۔ تو کہہ رہا قلم ہی تو ہے، کل قیامت کے دن پتا چلے گا اس قلم کی حق تلفی کا وبال کیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو توبہ کریں، استغفار کریں۔ ہر انسان اس کی جان عزت کے قابل، اس کی جان کا احترام، اس کے مال کا احترام، اس کی عزت کا احترام، کسی کی بے عزتی نہیں، کسی کی بے آبروئی نہیں، بلکہ کسی کی کوئی کمی دیکھیں اس کو چھپا دیں۔ ہر انسان کی انسان ہونے کی بنیاد پر عزت کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنے والا، یہاں سے لے کر باتھ روم صاف کرنے والا، ہر انسان عزت کے قابل ہے، ہر انسان احترام کے قابل ہے۔ جب نظر بدلے گی، ہمارا معیار بدلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بدل جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہر انسان کی جان اور مال اور اس کی عزت و آبرو کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حق تلفی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حق تلفی بہت بڑا گناہ ہے، زیادتی بہت بڑا گناہ ہے، ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا تھا، وہ ظلم 40 سال کے بعد ان کے خاندان کو لپیٹا ہے۔ ہاں آدمی پریشان ہوتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا ہے، کیا کبھی کبھی سوچتا ہے کیا ہے، اکنامک کرائسس ہو چکے ہیں انفرادی زندگی میں، اجتماعی یہ وہاں نہیں دیکھنا ہے، اپنی ذات میں دیکھنا ہے۔ کہیں میں میراث میں تو میرا معاملہ گڑبڑ نہیں، کہیں حقوق کے معاملے میں گڑبڑ نہیں، کہ اپنی بیوی کا مہر تو میں نے نہیں دیا، کہیں میں نے زکوٰۃ صحیح نہیں دی، یہ آدمی جائزہ لے۔ جہاں حق تلفی ہوگی، کہیں میں نے کسی پہ اپنے زوم میں آ کر کبھی کسی کو زیادہ تو نہیں بول دیا، کبھی اونچا تو نہیں بول دیا، کبھی کسی کی بے عزتی تو نہیں کر دی، آدمی ڈرے اس چیز سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم انا نستغفرك ونستهديك اللهم انا نستغفرك ونستهديك اللهم انا نستغفرك ونستهديك یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ اے اللہ تیرے احکامات کے معاملے میں بڑی کوتاہیاں ہوئی۔ اے اللہ لوگوں کے حقوق کے معاملے میں بھی ہم نے بڑی کوتاہیاں کی، یہ زبانوں سے بے عزتی کے الفاظ بھی نکلے۔ اے اللہ ہم نے لوگوں کو بہت ستایا، بہت ہر طرح سے زیادتی کی۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، حق تلفی سے ہماری حفاظت فرما لے، حقوق کو ادا کرنے والا بنا دے، احسان کرنے کا مزاج بنا دے۔ اے اللہ یہ تیری مخلوق ہے، اے اللہ یہ تیرا کنبہ ہے، اے اللہ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو وسیع کر دے، ہر انسان کی جان اور مال عزت آبرو کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ان مبارک ایام میں اے اللہ اپنی مغفرت کی چادر میں ہمیں لے لے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لے لے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں سے زیادہ تیری رحمت وسیع ہے اللہ، ہمارے گناہوں سے زیادہ تیری رحمت وسیع ہے اللہ۔ اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہے، اس رحمت کا واسطہ ہے جو اے اللہ بڑے بڑے گناہوں کو ایک جھونکے میں معاف کر دیتی ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے بڑوں چھوٹوں کو سب کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین پوری دنیا کے انسانوں کی جان اور مال کی حفاظت فرما، جہاں جہاں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اے اللہ، جہاں جہاں لوگوں پر جان اور مال کا حملہ ہو رہا ہے اے اللہ حفاظت فرما لے، اے اللہ حفاظت فرما لے۔ دشمنوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اے اللہ راستے سے ہٹا دے۔ اے اللہ ہر مظلوم کی حفاظت فرما، اے اللہ تو مدد فرما، اے اللہ نصرت فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب کی یہ پیاری امت ہے اللہ، بچے بھی بلک رہے ہیں، عورتیں بھی بلک رہی ہیں، رمضان کے اس مہینے میں تڑپ رہے ہیں، خون کے حلقوں اے اللہ خون کی ندیاں اڑائی جا رہی ہیں،
اے اللہ تو اپنی رحمت کا، اے اللہ تو اپنے کرم کی چادر پھیلا دے، اپنی حفاظت کی چادر پھیلا دے، اے اللہ اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، اے اللہ خاص طور پہ اللہ ہمارے ممالک کی حفاظت فرما، ایک ایک کی جان اور مال کی حفاظت فرما، ہر شر سے ہر فساد سے پوری حفاظت فرما یا الہ العالمین، جان اور مال میں عزت و آبرو میں برکت نصیب فرما، اے اللہ جو کچھ کمی کوتاہیاں ہمیں معاف فرما، اے اللہ اس ماہ مبارک کے اندر جو اعمال صالحہ ہم نے کیے ہیں اس کو قبول فرما، اے اللہ بقیہ جو دن رہ گئے ہیں قدر کرتے ہوئے اے اللہ اس کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما، لیلۃ القدر نصیب فرما، لیلۃ القدر نصیب فرما، الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔